بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن سے ماہ رمضان ناراض ہوا، اور چونکہ ماہ رمضان ایک مہمان کی حیثیت سے آیا تھا، ہمیں نوازنے کے لیے آیا تھا، اور مہمان جب راضی ہو کر کے جاتا ہے تو مہمان کے صدقے میں مولا میزبان کو مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کے بیشتر ایام اللہ کے فضل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور ہفتہ واری اجتماع میں آنے والے جملہ غلامان رسول کی طرف سے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے رہ کر میں نے سلام پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ کے سامنے حاضرین سنی اجتماع کے لیے خاص طور پر دعائیں کی گئیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور رب قدیر جل جلالہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آج چونکہ وہاں سے واپسی کے بعد پہلا اجتماع میں اٹینڈ کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا دو پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، پھر وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان کیوں نہ ہو۔ ایک مہنگائی اور دوسری بے روزگاری۔ مسائل تو اور بھی بہت سارے ہیں جس سے پوری دنیا کا انسان جس میں پوری دنیا کے انسان گرفتار ہیں، لیکن خاص طور پر انسان کو ان دو مسئلوں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ دینی، دنیاوی، زمینی، آسمانی، قبر، آخرت، جن جن چیزوں کے سلسلے میں جو بھی مسئلہ انسان کو، مسلمان کو درپیش ہو، اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنا۔ اس لیے آج کا موضوع جس کا انتخاب ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ آج کا موضوع ہے رزق کے دروازے۔ بہت سارے لوگ جو تنگ دستی کے شکار ہیں، بے روزگاری کے شکار ہیں، تو قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رزق کے دروازے کون سے ہیں جن دروازوں کو کھول دیا جائے تو روزی وافر مقدار میں ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو آج اس میں کے ایک دروازے کا میں ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ العظیم میں کوشش کروں گا کہ 4 سیٹرڈے تک، 4 ہفتہ واری اجتماع میں رزق کے مختلف دروازے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ان دروازوں سے آپ روزی حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اور قرآنی آیات سے میں جو باتیں پیش کروں اسے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کتاب کی ابتدا میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ اس میں شک، ڈاؤٹ، شبہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا چیلنج جس طریقے سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کو تھا، آج کے دور کے لوگوں کو بھی ہے، اور اس کتاب کے چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ کل کسی میں تھی، نہ آج کسی میں ہے، نہ قیامت تک کسی کے پاس رہے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو کچھ کہہ دیا گیا وہی ہوگا
اور وہ 100% اس پر یقین رکھنا یہ تقاضۂ ایمان میں سے ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کا مسلمان کسی پیشن گوئی کرنے والے کی بات پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو دوسرے دن اسکول نہیں بھیجتا۔ جیسے کسی نے آپ کو بتا دیا کہ کل بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے، اخبار کے اندر آ گیا، الیکٹرانک میڈیا پر آ گیا، اسکولیں بند ہو گئیں، آپ کو چھٹی مل گئی۔ کل کی خبر اگر کوئی ماہر موسمیات دے دے تو آپ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن کے سارے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں، اس کی بات کو تو سچی سمجھتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس نے کہا کل بارش بے پناہ ہونے والی ہے تو بارش ہو بھی جائے، ایسا ضروری نہیں۔ لیکن میرے مولا کی بات پر اتنا یقین مسلمان کو ہونا چاہیے جتنا مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ کی بات پر سب سے زیادہ یقین کے سلسلے میں کمزور نظر آتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی بہت ساری شان، ان شانوں میں سے ایک شان رزق دینا بھی ہے۔ روزی کا رزاق کون ہے؟ بولیے، کون روزی دیتا ہے؟ اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے۔ تھوڑی سی اس کی شان میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں رزق سے متعلق، تاکہ اپنے رب سے تعلق تھوڑا سا مضبوط ہو جائے اور شان رزاقیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ فاتحہ ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس میں رب نے کیا فرمایا ہے؟ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بولیے، رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ رب کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی مالک کے بھی اور معنی پالنے والے کے بھی ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے پالنا ہو، ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے تو کھلا کر پالتا ہے، پلا کر پالتا ہے نا؟ تو اب اللہ عز و جل ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک، تو اب پھر اللہ عز و جل خود دوسرے مقام پر اپنی شان بیان کرتا ہے کہ سارے بندوں تم اچھی طریقے سے اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جب میں سب کا پالنے والا ہوں، دو چار لوگوں کا نہیں، سارے عالم کا جب میں پالنے والا ہوں تو میری شان یہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اس کے لیے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں، یعنی آسمان اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، تو چونکہ اللہ پالنے والا ہے تو ان خزانوں کی کنجیاں بھی اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ اور پھر کس طریقے سے اس کا اظہار فرما رہا، یاد رکھیں قرآن کا ایک انداز ہے، جب اللہ نے کہیں کوئی دعویٰ کیا اپنی کتاب کے اندر اپنی شان کے متعلق تو فوراً دلیل بھی پیش فرمائی۔ تو جب اللہ کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں تو اس کی دلیل اگر تم جاننا چاہتے ہو تو دلیل یہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو۔ اور پھر وہ جانتا ہے کہ جس کو میں زیادہ دوں گا تو وہ کیا کرے گا اور جس کو کم دوں گا تو وہ کیا کرے گا۔ اسی کی دلیل اللہ نے آگے بیان فرمائی، انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال پوری دنیا کے مسلمان کے ذہن کے اندر اس وقت گردش کر رہا ہے۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، عقیدے کی پختگی اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا بے پناہ ضروری ہے۔ اور جو بات اس وقت پوری دنیا کے مسلمان کے ذہنوں میں گردش کر رہی، وہ بات کون سی ہے؟ یار ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن مال کے اعتبار سے تو ہم بہت کمزور ہیں، لیکن کافروں کو دیکھو، مشرکین کو دیکھو، یہود و نصارہ کو دیکھو، ان کے پاس کتنا مال ہے۔ جب ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، تو پھر ہم فاقے میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، تنگ دستی میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، ہمارے پاس مال کی فراوانی کیوں نہیں؟ اور بہت سارے دنیا دار لوگ اس طریقے کی بات بھی کہتے ہوئے مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اتنی نماز پڑھتے ہو لیکن آپ کی حالت دیکھو، اور معاذ اللہ کہتے ہیں یار اپنے تو بس چلتی ہے اپنی زندگی، لیکن دیکھو سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ آپ حلال و حرام کا خیال کرتے ہو لیکن آپ کے پاس یہ پرابلم ہے، ہم تو سب کچھ جو ملا لیکن ہماری حالت دیکھو، بیماریاں آپ کے گھر پر، تنگ دستی آپ کے یہاں پر، پریشانیاں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو لاشعوری طور پر آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے، اور غیروں کو مالدار دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے سکون میں ہیں، اور ہماری حالت یہ۔ اس کا جواب قرآن نے دیا ہے، اس کو سمجھو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، یعنی جس کو دنیا بہت زیادہ دی گئی وہ دنیا کی زندگی پر اترا گئے۔ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں۔ تو جن کو دنیا کی متاع دے دی گئی، دنیا کی چیزیں دے دی گئی، وہ اس میں اترا گئے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ۔ اب قرآن ان دنیا کی چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی میں جو چیز تمہیں ملی ہے، یعنی کافروں کو دنیا میں بہت ساری چیزیں مل گئی لیکن آخرت میں زیرو، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مومن اگر دنیا میں تنگ دست ہے تو آخرت میں اسے جنت اللہ عطا فرما دے گا۔ تو آخرت میں سب سے اہم چیز جہاں پرماننٹ رہنا ہے، وہ پرماننٹ والی جگہ جہاں پر اللہ عز و جل کیا عطا فرمائے گا؟ جنت تو عطا فرمائے گا۔ اب ایک بات عرض کروں گا آیت کی روشنی میں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو شاید نہ ملے، ہے نا؟ آپ چاہتے ہیں بنگلو ہو، گاڑی ہو، نہیں ملتی۔ لیکن اگر دنیا میں آپ نے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور جتنا اللہ نے چاہا آپ کو رزق عطا کیا اس پر آپ خوش رہے، اس لیے کہ آپ کو پالنے والا، ہم کو پالنے والا اللہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کتنا کس کو دینا چاہیے، اور اس سے زیادہ مہربان کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ سب کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے جتنا دیا اس پر آپ راضی رہے، ہم راضی رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تو پھر مولا فرماتا ہے میرے بندے یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اگر کوئی بلینر بھی ہے نا تو مر جائے گا تو سب یہیں رہ جائے گا، کچھ لے کر وہ جانے والا نہیں ہے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے دنیا میں تیری تمنائیں پوری نہیں ہوئی نا،
اب آخرت میں تیرا معاملہ یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو جو چاہے گا آخرت میں تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو جہاں مسلمان پرماننٹ رہنے والا ہے وہاں جو چاہو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ دنیا کے انسانوں کے پاس، کافروں کے پاس مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مسلمان دنیا میں مال والے ہیں تو کیا وہ غلط ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ بات یہاں پر کفار کی چل رہی ہے، وہ اپنی دنیا پر اترا گئے، لیکن مومن مالدار دنیا پر اتراتا نہیں ہے۔ مومن مالدار تو دنیا کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس دنیا سے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے مال اور جان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو مومن کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ حج بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ مسجدیں بھی بناتا ہے، وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو مالدار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن وہ مال کو عیاشی پر خرچ نہیں کرتا، گناہوں پر خرچ نہیں کرتا، اس پر اتراتا نہیں ہے، بلکہ اس مال کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت اہم بات اس سلسلے میں اور مجھے کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں رزق کے پہلے دروازے کی طرف۔ چونکہ پہلے یہ بتا دوں کہ رزق دینے والا کون ہے، بولیے، اس پر پورا یقین۔ تو اب وہ کب رزق عطا کرتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، اس کا پہلا دروازہ آپ کو بتا دوں گا تاکہ اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بہت تکلیفیں دی جاتی تھی، بہت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا اور اس پر اللہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکے میں ہمارا گھر ہے، ہماری تجارت ہے، مدینے میں تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، نہ گھر ہے نہ روزی روٹی کا کوئی انتظام ہے، تو وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ توجہ چاہوں گا، وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ تو اس کے جواب میں میرے مولا نے فرمایا، اور کیا فرمایا سنیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا جانوروں کو، چونٹی کو دیکھ لیجئے، ایسے اڑنے والوں کو دیکھ لیجئے، یا جتنے بھی، اب اللہ مثال دے رہا ہے، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ آپ نے کسی چڑیا کے گھونسلے کے اندر دیکھا ہو کہ اگلے دن کے دانے اس کے اندر موجود ہوں؟ نہیں۔ آپ نے کسی چونٹی کا گھر دیکھا ہے کہ اس کے اندر اگلے دن کا اسٹاک موجود ہے؟ نہیں۔ تو زمین پر ایسے بہت چلنے والے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وہی روزی عطا فرمائے گا۔ یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ کل وہاں جا کر کیا کرو گے، تو ذرا تم دیکھو ایسے بھی زمین پر کیڑے ہیں، ایسے بھی زمین پر مخلوق ہے جو کل کا رزق اپنے ساتھ نہیں اٹھائے رکھتے، لیکن اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے ویسے تمہیں بھی اللہ عز و جل روزی عطا فرمائے گا۔
اس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے ذریعے وضاحت فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالی پر کما حق کہو یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے اس پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ایسی روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک اور وضاحت کر دوں، اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ اب کاروبار کرنا چھوڑ دو مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاؤ، نہیں، روزی تلاش کرو، روزی کے لیے نکلو. کہ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. روزی کے لیے نکلنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس لیے روزی تلاش کرو، روزی کے لیے گھر سے نکلو، محنت و مشقت کرو، لیکن یہ مت سوچنا کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ نے جب روزی کا ذمہ لے لیا ہے تو وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. اب روزی کا پہلا دروازہ، چونکہ مجھے ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے اور پھر اس کی مزید آیتیں میں انشاءاللہ العظیم آپ کو آئندہ اجتماع میں پیش کروں گا اللہ کی شان رزاقیت کے سلسلے میں، اور پھر دوسرے دروازے کا تذکرہ کروں گا. اب پہلا دروازہ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا. یہ پہلا دروازہ قرآن کہہ رہا ہے. پہلا دروازہ کون سا ہے؟ اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیجئے؟ نماز کا حکم دیجئے، اور خود بھی پابند رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند تھے ہی، لیکن اس پیرائے میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں ان ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں. ایسا نہیں کہ بیٹے سے کہیں بیٹا جا نماز پڑھنے کے لیے میں سو رہا ہوں، نہیں، خود بھی نماز کے پابند رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، حکم دیں. اب اس کے عوض میں اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا نسألک رزقا. اللہ فرماتا ہے اس پر نہیں سوال کرتے ہم آپ سے روزی کا. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھو گے تو میں آپ سے سوال نہیں کرتا کہ مجھے روزی دو، مجھے روزی نہیں چاہیے، میں تو کھانے پینے سے پاک ہوں، مجھے روزی کی کیا ضرورت، میں تو خود رزاق ہوں. اگر نماز کا حکم دے رہا ہوں آپ کو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی پابند رہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے ہم روزی مانگ رہے، نہیں، نحنو نرزقک. اور یہ نرزقک اور پھر اس کے آگے نحنو، ایک تو جمع کا صیغہ پھر نحنو ساتھ میں، اتنی تاکید اس میں جمع ہو گئی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے بلکہ ہم ہی روزی دیتے ہیں. روزی دی نہیں فرمایا، فعل مضارع ہے. نرزقک، ہم ہی دیتے ہیں، ہم ہی دیتے رہیں گے، ہم ہی دیتے ہیں اور ہم ہی دیتے رہیں گے. پتہ چلا اگر کوئی شخص خود بھی نماز کا پابند رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور انہیں پابند بنائے تو اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے. اس نے جب کہہ دیا کہ نحنو نرزقک تو ضرور وہ ہمیں روزی عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. آج دھندے میں مصروف ہو کر آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، کسٹمر چلا جائے گا، نماز چلی جائے فکر نہیں. نماز چلی جائے اس کی فکر نہیں. آدمی سمجھتا ہے یہ کسٹمر. تو اللہ نے پہلے، میں نے چونکہ یہ آیات ابتدا میں جو آپ کے سامنے پیش کی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ میں بتا دوں اور آپ کو سمجھا دوں کہ روزی کسٹمر دینے والا نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے. روزی اللہ دینے والا ہے.
کسٹمر کیا روزی دے گا؟ وہ خود کڑکائے، آپ کو کیا دے گا؟ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس نے جب کہہ دیا کہ اگر تم نماز پر قائم رہے اور اپنے اہل و عیال کو تم نے نماز کا حکم دیا، ہم روزی دیں گے، خدا کی قسم مل کر رہے گی، یہ اس کا وعدہ حق ہے۔ اور جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ حکم آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 مہینے تک مولا علی اور خاتون جنت کو فجر کی نماز کے لیے جگانے تشریف لے جاتے تھے، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک۔ آج میرے لال کی نیند خراب ہو جائے گی، جانے دو نماز جاتی ہے تو۔ اور ہم اس کی محبت میں اس کی نماز کو ضائع کرنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو نماز کے پابند بنے رہتے ہیں، اہل و عیال کو حکم نہیں دیتے نماز کا، لیکن اس کنڈیشن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رزق کی فراوانی فرمائے اور روزی تمہیں بے پناہ عطا فرمائے، تو خود ہی نماز کا پابند نہیں رہنا، خود بھی نماز کے پابند رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اگر تم یہ کرو گے تو یہ رزق کا دروازہ تمہارے لیے اللہ کھول دے گا، اور مولا نے فرما دیا کہ جب میں ہی روزی دینے والا ہوں تو اب میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی عطا فرمائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم یہ کہتے ہیں فلاں نے ہماری روزی باندھ دی، کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کام نہیں چلتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب روزی دینے والا اللہ ہے اور اس نے یہ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تو جب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے زیادہ دینا یا تنگ کرنا، تو میں آپ سے ایک چیز عرض کر دوں، 1000 کوئی کوشش کر لے آپ کے رزق کے دروازے کو بند کرنے کا، لیکن کسی کے بند کرنے سے روزی آپ کی بند نہیں ہو سکتی۔ مولا اگر کسی کو دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس کی روزی بند نہیں کر سکتی، اور وہ دینا نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر کے بھی اس کے لیے کوئی روزی کا دروازہ کھول نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا روزی دینے والا میں ہوں، اور مجھے معلوم ہے کس کو کتنی دینی ہے، یہ اللہ جانتا ہے وہ کہاں دینی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ اکبر۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں پر موجود ہے، جو جہاں موجود ہے میرا مولا وہاں تک اس کا رزق اسے پہنچا بھی دیتا ہے۔ مچھلی کو سمندر کے اندر پہنچ جاتا ہے رزق، کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج رزق کا پہلا دروازہ جس پر انشاءاللہ العظیم آپ کو عمل کرنا ہے، اور وہ پہلا دروازہ یہ ہے خود بھی نماز پر قائم رہیں۔ قائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ 4 وقت کی تو حضرت پڑھتا ہوں بس فجر نہیں پڑھ پاتا، اس کو قائم رہنا نہیں کہتے، جمع رہنا نہیں کرتے، بلکہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ اگر یہ کوئی کرتا ہے تو پھر میرے مولا نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی رزق میں فراوانی عطا فرمائے اور اس کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اس کی غریبی کو دور فرمائے، تو آج اس پہلے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرو۔ آج کے بعد 5 وقت کی نماز آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب یہ کریں گے میرا مولا ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم
रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ व तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और अहादीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।